اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی دو آیات میں ایک اصولی بات کہی گئی تھی کہ جو کوئی اللہ کی ہدایت کا اتباع کرے گا تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کی ہدایت کو ماننے سے انکار کریں گے اور اس کی آیات کی عملی یا قولی تکذیب کریں گے تو ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس اصولی بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہسٹوریکل ایویڈنس یا تاریخی شہادت پیش کی ہے قوم بنی اسرائیل کی کہ کس طرح جب انہوں نے اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو ان کو اس دنیا میں بھی بلندی اور سرفرازی عطا ہوئی، اور جب انہوں نے اللہ کی ہدایت کا اتباع چھوڑ دیا تو وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہونے والا۔ تو اگلی جو آیت ہے اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات کا ذکر آئے گا جن میں سے پہلی آیت کا آج ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ تو ارشاد ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یا حرف ندا ہے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اے، ووکیٹو پارٹیکل ہے۔ بنی دراصل بنین تھا، مگر آخر میں نون اعرابی گر کر یہ بنی رہ گیا، اور یہ بنین بھی دراصل بنون کی حالت نصب ہے، اور بنون لفظ جو ہے وہ ابن، جس کا معنی بیٹا ہے، اس کی جمع ہے۔ تو بنی کا لفظی مطلب ہے بیٹے، اور یا یہاں پہ چلڈرن بھی اس کا معنی کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کا لفظی مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور یہ لفظ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یا بنی اسرائیل کا لفظی ترجمہ بنتا ہے اے اسرائیل کے بیٹو، اور اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہونے کے باعث بعض لوگوں نے اس ترکیب کا ترجمہ اے یعقوب کے بیٹو بھی کیا ہے، یا اے یعقوب کی اولاد، یا اے آل یعقوب کیا ہے، جبکہ بعض مترجمین نے اے اولاد اسرائیل یا بعض نے اے بنی اسرائیل ہی رہنے دیا ہے۔ خیال رہے کہ بنی اسرائیل یا اسرائیلی سے مراد عموماً یہودی مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں، کیونکہ ہندوؤں کی طرح بنیادی طور پر یہ بھی ایک نسلی مذہب ہے جو ایک خاص نسل کے اندر محدود ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اب ان کو آگے حکم دیا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل لذکروا، یہ جو ذکر ہے یہ کیا ہے، اس کو بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا میں یہ جو اذکروا ہے یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے۔ تو لفظ ذکر کے مختلف معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے کسی چیز کو یا کسی بات کو ذہن میں لانا یا ذہن میں مستحضر کرنا یا حاضر کرنا، جس کو ذکر قلبی بھی کہا جاتا ہے، یعنی یاد کرنا یا یاد رکھنا، بھول نہ جانا، نظر انداز نہ کرنا، کسی بات کی طرف دھیان کرنا، توجہ کرنا، غور کرنا، پیش نظر رکھنا، نصیحت، موعظت یا عبرت کے لیے۔ تو ذکر قلبی کی بھی دو اقسام ہیں، بھولنے کے بعد کسی چیز کو یاد کرنا یا بغیر بھولے ہوئے ہی کسی چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو ٹو پریزرو سم تھنگ ان میموری، ٹو ریمبر، ٹو ریکلیکٹ اور کال سم تھنگ ٹو مائنڈ، ٹو بی مائنڈ فل آف سم تھنگ، ناٹ نیگلیکٹ اٹ، ٹو بیئر ان مائنڈ اینڈ ناٹ فرگیٹ۔ تو ذکر کے دوسرا معنی ہے کسی چیز کو یا کسی بات کو زبان پر لانا، زبان پر حاضر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا یا اس کا نام لینا، اس کو ذکر لسانی بھی کہتے ہیں۔ تو ایک ذکر ہے جس کا تعلق کسی چیز کو صرف ذہن میں یاد کرنے یا یاد رکھنے سے ہے، اور ایک ذکر وہ ہے جس کا تعلق زبان سے کسی چیز کا یا کسی بات کا تذکرہ کرنے سے ہے، کسی کو کوئی بات بتانا یا واقعہ بیان کرنا، جیسے کہا جائے ذکر الشیء لہو، need to mention, tell, relate, or say something. To cite, to make mention of, to refer to make reference to indicate, to point out, to name or specify. تیسرا جو ذکر کا پہلو ہے وہ ہے عملی پہلو، یہ کسی چیز کو یا کسی بات کو محفوظ رکھنا، پامال نہ کرنا، حفاظت کرنا، ضائع نہ کرنا، مثال کے طور پہ تعلیمات کو
محفوظ رکھنا، ان کو ضائع نہ کرنا، پامال نہ کرنا، اور ان کے مطابق عمل کرنا، سبق ضائع نہ کر دینا سیکھ کر، اس کے بعد اس پہ عمل کرنا۔ اس طرح حق کو ضائع نہ کرنا، اس کے لیے کہا جاتا ہے ذکر الحق، اس نے حق کو پامال نہ کیا بلکہ اس کی حفاظت کی۔ And to preserve, not to waste or destroy۔ ذکر کا ایک معنی شرف و مجد بیان کرنا بھی ہے، تعریف و توصیف بیان کرنا بھی ہے، تحسین کرنا بھی ہے۔ To magnify, to celebrate, laud or praise۔ تو اللہ کے ذکر سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی باتوں کو اور اللہ کو ذہن میں رکھا جائے، اس کی باتوں کو پیش نظر رکھا جائے، ہر وقت بھولا نہ جائے، ہمیشہ یاد رکھا جائے اللہ کو اور اس کی باتوں کو۔ یہ تو ہو گیا اللہ کا ذکر قلبی، اور اللہ کا ذکر لسانی یہ ہے کہ اللہ کو اور اللہ کی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان بھی کیا جائے۔ اور عملی ذکر یہ ہوگا کہ اللہ کی باتوں اور احکامات کو پیش نظر رکھ کے اس کے مطابق پھر زندگی گزاری جائے۔ کسی کے متعلق اچھی یا بری بات کرنے کے لیے بھی ذکر کا لفظ آتا ہے، جیسے ذاکرہ بالجمیل یا ذاکرہ بالقبیح۔ لوگوں کی غیبت کرنے یا پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے بھی لفظ ذکر آتا ہے، عیب نکالنے کے لیے بھی لفظ ذکر آتا ہے، یعنی ٹو اسپیک ویل آف someone, to commend, praise, eulogize اور mention with approbation، یا to speak evil of someone۔ اور محاورہ عرب میں کسی عورت کو نکاح کا پیغام دینے یا کسی کے ساتھ منگنی کا اشارہ دینے کے لیے یا اس پیرائے میں ذکر کرنے کے طور پر بھی لفظ ذکر کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو تم لوگ، توجہ کرو اس کی طرف، میں ریکلیکٹ کرو اس بات کو، کس چیز کو؟ نعمتی، میری نعمت کو۔ نعمتی میں جو آگے یا ہے اینڈ پہ وہ ہے پروناؤن، جس کا مطلب ہے میری۔ نعمتی التی جو اس میں موصول، انعمت انعام کی میں نے، فعل ماضی واحد متکلم باب افعال سے، علیکم تم لوگوں پر۔ یہ جو نعمت ہے اس کا لفظی مطلب کیا ہے، اور یہ جو کون سی نعمت ہے جو اس بنی اسرائیل کو یاد دلائی جا رہی ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو نعمت کا جو لفظی مطلب ہے وہ ایک مطلب ہوتا ہے انعام یا احسان یا فضل یا عنایت یا عطا، یعنی کوئی بینیفٹ یا بینیفیکشن یا فیور یا بون یا بلیسنگ یا گریس، اور what God bestows upon anyone۔ نعمت کا ایک مطلب آسودگی و خوشحالی بھی ہے، آسائش و آرام بھی ہے، اور وہ حالت جس میں انسان خوشی یا راحت محسوس کرے۔ ایز اینڈ پلینٹی، گڈ، کنوینئنس، کمفرٹ، انجوائمنٹ، کاز آف ہیپینس۔ نعمت کا مطلب فلاح و بہبود بھی ہے، ویلفیئر یا ویل بینگ، اور نعمت کا مطلب بلندی اور سرفرازی بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اور یہ مغضوب علیہ ہونے یا ذل و مسکنت کی ضد کے طور پہ بھی یہ چیز آتی ہے۔ اور نعمت کا مطلب مال و دولت بھی ہے، ویلتھ یا پراپرٹی۔ قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ میں ایک جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی نعمتیں عطا کی، نہ کہ غضب کیا گیا ان پر، اور نہ وہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ نعمتیں وہ ہیں کہ جن لوگوں پہ یہ عطا ہوئیں ان کے رستے پہ چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ اب یہ جاننا ضروری ہے یہ نعمتیں ہیں کیا۔ تو قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 ہم آج پڑھ رہے ہیں، تو اس آیت کے کچھ ہی آیتوں بعد آیت نمبر 47 میں کہا گیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو انعام کی میں نے تم پر، اور بے شک فضیلت دی میں نے تم کو عالمین پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی مثال جو خاص طور پہ بنی اسرائیل کو دی گئی، مثال یہ ہے کہ ان کو عالمین پر فضیلت عطا کی گئی۔ تو عالمین پر فضیلت یعنی جو کنٹمپریری جو نیشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر سپیریورٹی یا ایمیننس جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ تو جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں، اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی استوار کی، تو پھر اس کے نتیجے میں ان کو عالمین پر فضیلت ملی،
وہ جتنی بھی اقوام عالم تھیں اس وقت کی، ان کے اوپر ان کو فضیلت حاصل ہوگی۔ اسی نعمت کو دوبارہ دہرایا گیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 میں، یا پھر کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یا بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو انعام کی میں نے تم پر، بے شک فضیلت دی میں نے تم کو عالمین پر۔ تو جب بنی اسرائیل نے اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کیا تو اس دنیا میں ان کو اقوام عالم پر فضیلت عطا ہوئی۔ تو یہ وہ نعمت ہے جو بنی اسرائیل کو یاد دلائی جا رہی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب بنی اسرائیل نے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے اس کے الٹ چیزیں کی تو پھر کیا ہوا کہ پھر ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کا عذاب آ گیا اسی دنیا میں۔ تو وہ جو غیر المغضوب علیہم کی ہم دعا مانگتے ہیں تو اس میں جو غضب کی ایک مثال ہے وہ یہ ہے، وہ جس کو جوڑا گیا اللہ تعالیٰ نے منسلک کیا ہے ذلت و مسکنت کے ساتھ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ تو البقرہ کی 61 نمبر آیت میں کہا گیا کہ اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت، رسوائی یا خواری اور مسکنت یا محتاجی، اور وہ لوٹے اللہ کے عذاب کی طرف۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی 112 آیت میں پھر کہا گیا کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ۔ تو اس میں بھی ذلت اور مسکنت اور ساتھ غضب کا ذکر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ایک مثال جو ہے وہ ہے کہ اقوام عالم پر فضیلت، اور غضب کی مثال ہے کہ اس دنیا میں ذلت و مسکنت۔ تو قوم بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہسٹری بتائی ہے ان کے عروج و زوال کی، تو اس میں ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ اس دنیا میں بھی جب اللہ کی ہدایت کے مطابق جو قوم اپنی زندگی استوار کرتی ہے تو اس دنیا میں اس کو اقوام عالم پہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، سپیریورٹی امنگ دا نیشنز ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ اللہ کی ہدایت کے مخالف اپنی زندگی استوار کرتی ہے تو اس کے اوپر ذلت اور مسکنت کا عذاب آ جاتا ہے اس دنیا میں بھی۔ تو اگر اس دنیا میں رسوائی ہے تو پھر آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اور آگے کہا گیا ہے کہ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو تم لوگ، بِعَہْدِی، میرے عہد کو۔ اوفو کے بعد پریپوزیشن بازر بھی آئی ہے، عہدی میرے عہد کو، یعنی میرے ساتھ کیے گئے عہد کو۔ تو بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے اوفو بعہدی، پورا کرو تم لوگ میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو۔ ابھی ہم دیکھیں گے وہ عہد کیا ہے۔ اوفی بعہدکم، تو پورا کروں گا میں، بعہدکم، تمہارے عہد کو، یعنی تمہارے ساتھ کیے گئے عہد کو۔ تو پہلے ٹکڑے میں کہا گیا کہ تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور اس نعمت کی مثال ہم نے دیکھا قوم عالم پہ فضیلت۔ اور دوسرے ٹکڑے میں کہا گیا کہ تم پورا کرو میرے ساتھ کیے گئے عہد کو، تو میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ عہد کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 میں آیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یعنی جو ہدایت ہم نے تم لوگوں کو دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی اس ہدایت میں جو کو کتاب تورات کی شکل میں دی گئی، اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ تو یہ ایک میثاق کی ایک مثال تو اس آیت میں آ گئی۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں پھر کہا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، یا پھر اس عہد کی بات، کیا وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی یا عبادت نہ کرنا، یعنی اسی کے احکام کی تابع فرمانی کرنا،
اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا، اور صلات قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روگرداں ہو گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔ پھر اس سے اگلی آیت میں کہا گیا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کرو گے، پھر تم نے اس امر کا اقرار کر لیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ اور اس سے اگلی آیت میں کہا گیا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وان یأتوکم اسارا تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں، حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہو، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یعنی اگر کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھا جائے اور بعض سے کفر کیا جائے تو اس کی سزا جو ہے یا جزا جو ہے اس دنیا کی رسوائی ہے اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہے۔ اور ایک عہد یا میثاق کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں بھی ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور اس کی تعمیر، تنفیذ اور نگہبانی کے لیے ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری خصوصی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ رہے گی اگر تم نے صلات قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو اس کے دین کی حمایت و نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسن دیتے رہے تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر یعنی عہد سے انحراف کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ ایک وعدہ یا عہد کا ذکر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں کیا گیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ اب وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں سو وہ حق کی خاطر قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر پختہ وعدہ لیا ہے، یہ وعدہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور کون اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ سو ایمان والو، تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جس کے عوض
تم نے جان و مال کو بیچا ہے اور یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جس کا تورات میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، کہ جو بھی ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے جس کے تحت وہ اپنا جان و مال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور بدلے میں انہیں دنیا اور آخرت میں جنتی زندگی کی اور فوز و فلاح کی بشارت مل جاتی ہے۔ ایک وعدے کا ذکر سورت النور کی آیت نمبر 55 میں بھی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ ضرور انہی کو زمین میں خلافت یعنی امانت اقتدار کا حق عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو حق حکومت یا خلافت بخشا تھا جو ان سے پہلے تھے، یعنی ہم سے پہلے جو قومیں تھیں ان میں سے بھی جنہوں نے ایمان کی دولت جو ہے وہ قبول کی، ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کو بھی استخلاف الارض ملا۔ اور اب آج ہم بھی اگر صحیح ایمان اور عمل صالح کا مظاہرہ کریں گے ہمیں بھی استخلاف الارض، اس دنیا میں خلافت ملے گی، اور ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے غلبہ و اقتدار کے ذریعے مضبوط اور مستحکم فرما دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور وہ ضرور اس تمکن کے باعث ان کے پچھلے خوف کو ان کے لیے امن و حفاظت کی حالت میں بدل دے گا، وہ بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی صرف میرے حکم اور نظام کے تابع رہیں گے۔ اور جس نے اس کے بعد ناشکری یعنی میرے احکام سے انحراف و انکار کو اختیار کیا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ بنی اسرائیل سے تھا وہ بھی یہی تھا کہ اگر تم اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی استوار کرو گے تو دنیا میں بھی بلندی اور سرفرازی اور آخرت میں بھی فوز و فلاح ملے گی۔ اور ان کو جو دلایا جا رہا ہے کہ تم وہ وعدہ جو ہے وہ یاد کرو، تو اپنا عہد پورا کرو، وعدہ پورا کرو، تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو آج بھی جو قومیں اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق استوار کریں گی، عمل صالح کریں گی، تو ان کو بھی استخلاف فی الارض اسی طرح ملے گا جیسے پچھلی قوموں کو ملا۔ تو جو اصولی بات اللہ تعالیٰ نے کی تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی اس کی ہدایت کے مطابق زندگی استوار کرے گا دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرفرازی، اور جو نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں برا انجام۔ اور اس کی شہادت کے لیے بنی اسرائیل کی داستان ہمیں سنائی گئی اور ان کی نعمتیں جو ہے وہ ہمیں بتائی گئیں کہ وہ کیا تھی کہ اقوام عالم پہ فضیلت۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور پورا کرو تم لوگ میرے ساتھ کیے گئے عہد کو تو پورا کروں گا میں تمہارے ساتھ کیے گئے عہد کو۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرو۔ تو وہ یا میں جو آخر میں یا ہے اس کا مطلب ہے مجھ ہی سے، مجھ سے، یہ پرونون ہے یا، اور ایا اس کا معنی ہے صرف، فقط زور دینے کے لیے، تو یا صرف مجھ ہی سے۔ اور یہ جو اس کے بعد فا آیا ہے یہ بھی مزید تاکید کے لیے ہے، اور فرحبونی جو ہے اس میں آخر میں جو نون یہ نی ہے اس کا یا جو ہے وہ تلفظ کے لیے گرا دیا گیا ہے، تو فرحبونی میں بھی آگے پرونون ہے اینڈ پہ کہ مجھ سے، تو مجھ یا میں بھی پرونون ہے اور فرحبونی میں بھی اینڈ میں پرونون ہے، تو زور دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے کہ صرف مجھ ہی سے ایکسکلوسیولی تم ڈرو۔ اب یہ جو ڈرنا ہے، ڈرنے کے لیے عربی زبان میں مختلف الفاظ ہیں، یہاں لفظ آیا ہے رہبن یا رہبتن یا رہبہ، تو یہ ایسا ڈر ہوتا ہے جس میں احتیاط کا پہلو مضمر ہو، یا وہ ڈر جو کسی کے روب یا جاہ و جلال یا تعظیم کی وجہ سے ہو، یعنی کسی کی عظمت و جلالت کے تصور سے دل پر لرزش یا کپ کپی طاری ہو جانا، یا کسی کی تعظیم یا روب کی بنا پر اس سے ڈرنا، یا کسی کی ناراضی یا نافرمانی کے احتمال کے ڈر سے اپنے عمل میں احتیاط برتنا۔
تو کہا یہ جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، تم دوسروں سے نہ ڈرو، انسانوں سے نہ ڈرو، تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، صرف تمہیں اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ اگر تم نے میری ہدایت کے خلاف کچھ کیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو نافرمانی کے احتمال کے ڈر سے اپنے اعمال میں احتیاط برتو۔ تو یہ کہا گیا کہ صرف میری نافرمانی یا ناراضی کے احتمال کے ڈر سے اپنے اعمال میں احتیاط برتو، تمہیں کسی اور سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو رہب ہے یہ ہے fear with caution and reverence اور veneration۔ تو آج جو ہم نے آیت پڑھی وہ تھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرحبون۔ تو تین چیزیں کہیں گئی بنی اسرائیل کو۔ ایک تو ان کو وہ نعمت یاد دلائی گئی جو ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کی، اور نعمت کی مثال ہم نے دیکھی کہ ایک مثال ہے اقوام عالم کے اوپر ان کو فضیلت عطا ہوئی جب انہوں نے اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کیا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، یعنی میرے احکام کے مطابق اپنی زندگی استوار کرو، اور پھر میں وہ عہد پورا کروں گا جو تم سے کیا کہ تمہیں پھر دوبارہ بلندی و سرفرازی اس دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی تمہارا انجام اچھا ہوگا، اور تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف میری ہی جو ہے نافرمانی کے احتمال سے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر اس سے ڈرو کہ اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا اگر تم نے میری ہدایت کے مطابق زندگی گناہ گزاری۔ اس بات کا تمہیں صرف ڈر ہونا چاہیے اور کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔